آج کی ہماری گفتگو تصور شیخ کی اہمیت اور اس کے اثرات کے تعلق سے۔ جب ہم تصوف کو، صوفیواد کو قریب سے جانیں گے، قریب آ کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اس راہ میں، اس سفر میں، روحانیت کے اس مدرسے میں، صوفیوں کے حلقے میں تصور شیخ کے عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تمام روحانی سلاسل میں اس سبق پر، یعنی شیخ کے تصور کو قائم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق ذرا سا بھی علم تصوف سے نہیں ہے، جن کو صوفیواد کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، جو اسپریچول سائنس سے بہت دور ہیں، یا وہ جو محض لوگوں کے کہنے میں آ کر یا اپنے دوستوں کو دیکھ کر کسی پیر سے مرید ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ آخر روحانی مرشد کو، اپنے ادھیاتمک گرو کو آنکھیں بند کر کے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم لفظ تصور پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تصور مطلب کسی ایسے لمحے، کسی ایسی صورت، کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے واقعے کا ہمارے دل و دماغ پر خیال بن کر چھا جانا، جو کہ ظاہر میں، حال میں، پریزنٹ میں، یعنی کہ جس کو ہم بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہو، لیکن ہمارے اندر موجود ہو۔ وہ لمحہ ہمارے اندر موجود ہے، لگ بھگ ہم سبھی کو اکثر و بیشتر۔ ایسے تجربات ہوتے رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی صورت جس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ غم یا بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہو، کوئی ایسا بھیانک لمحہ جو آپ کے خیال میں گردش کر رہا ہو، جو آپ کی میموری میں ہو، اور اس لمحے کے بارے میں، بلکہ یوں کہو اس لمحے میں جو آپ کے اندر موجود ہے، جب ہم اس لمحے پر کنسنٹریٹ کرنا شروع کریں گے، اس پر توجہ کرنا شروع کریں گے، ہر خیال سے دور ہٹ کر خالص اسی خیال کو پکڑیں گے، اسی لمحے کے خیال کو پکڑیں گے، تو ہم خود کو اس میں ڈوبتا ہوا پائیں گے۔ مگر جیسے ہی ہم اس ماحول سے، اس پورے پروسیس سے باہر آئیں گے تو کچھ چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے، کچھ چیزوں کا تجربہ کریں گے۔ پہلی یہ کہ ہم خود کو بہت ڈرا ہوا محسوس کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھیانک لمحہ، اس بھیانک لمحے کے خیالات اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دماغ و دل پہ وارد ہوئے، جس کے سبب ہم سہم گئے، جس کے سبب ہم ڈر گئے۔ دوسرا یہ کہ ہم اتنے وقت کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد رہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اتنی دیر کے لیے خود کو ایسا دیکھیں گے، خود کو ایسا پائیں گے جیسے ہم تھے ہی نہیں، بس وہی خیال، وہی لمحہ، وہی صورت تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کے اور ڈر کے، یعنی کہیں جنت کے باغات تو کہیں دوزخ کا عذاب، کثرت سے ان واقعات کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ تصور میں ان واقعات پر غور و فکر کی جائے اور اپنے باطن کی اصلاح کی جائے۔ یہ دوزخ کا عذاب اور اس کا خیال ہی ہمارے اندر خوف کے اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہی خیال ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، جس کے سبب ہمیں رونا آتا ہے، جس کے سبب ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کے باغات کا ذکر، جس ذکر سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، ہم اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ فطرت انسانی پہ واقعات کتنے مضبوط نقش چھوڑتے ہیں
اس کو جاننا آسان ہے، مگر کب، جب ہم اپنے اندر غور و فکر کریں۔ ان مثالوں سے ہم کافی حد تک یہ جانیں گے کہ انسان کے وجود میں خیالات کا، تصورات کا کتنا دخل ہے۔ کسی صوفی بزرگ نے کیا خوب کہا، خیال یار کا آنا ہے عین یار کا آنا، یہ معرفت کے ہیں راستے، چلے چلو تو صحیح، چلے چلو تو صحیح۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ہم اسپریچول ماسٹر کا، ادھیاتمک گرو کا، روحانی نورانی عرفانی مرشد کا تصور کریں گے، اس کے خیال میں بدمست رہیں گے، اس کی صورت میں خود کو گما دیں گے، اس مرشد کی جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، جو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر فائز ہے، جس کو دوامی بقا حاصل ہے، جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھتا ہے، جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا ہے، جب وہ کلام کرے تو اس کی گفتگو سے نور چھن چھن کر سامعین کے دلوں کو منور کرتا ہو۔ ایسے مرشد کے خیالات میں گم رہنے کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے، اس کا اندازہ، اس کا ادراک لفظوں سے باہر ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اللہ کے انوار و تجلیات کی جو بارش مرشد کامل و اکمل پر برس رہی ہے، اس سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے۔ انہی انوار و تجلیات کی روشنی سے ہم اپنے اندر بھی اجالا محسوس کریں گے، اپنے دل پر جمے میل اور اس پر چڑھے غلاف جن سے دوئی تخلیق ہوئی، اللہ کے فضل اور تصور شیخ کی برکت سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اندر بے شمار تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ اس لیے ہر روحانی سلسلے میں تصور شیخ کا سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے دن کے یا رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال کر تصور شیخ کے اس عمل کو کریں اور اسے اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب شیخ کی صورت قائم ہو جائے گی اور ہم وقت اس تصویر کا مشاہدہ کریں گے۔ ہم ہر وقت ہر جگہ اسی صورت کو دیکھیں گے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔